ہمیں جوائن کیا ہے کالر نے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی جناب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز اپنا نام بتائیے, شہر بتائیے اور سوال بتائیے. جی میرا نام حسیب ریاض ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, آگرہ تاج کا رہائشی ہوں میں. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ سائم ایوب کی انجری کے حوالے سے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے, آپ کے بھی میں ماشاءاللہ شو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی انجری کنسرٹ ہے تو مشکل ہے اس کا اسکاؤٹ میں آنا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام الحق ٹیم میں اوپننگ آنا چاہیے فخر زمان کے ساتھ, کچھ کہہ رہے ہیں شان مسعود آنا چاہیے. میری ایز اے کرکٹر یہی رائے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حسیب اللہ جو ہے, جو ڈومیسٹک میں جس نے رن بنائے وہ اٹیکنگ کرکٹ بھی کھیلتا ہے, تو میں اس کو فخر زمان کے ساتھ ایز اے اوپنر دیکھنا چاہتا ہوں ایز سیکنڈ آپشن سائم ایوب کے بعد. تو میرا سوال یہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے خیال میں سائم ایوب کے اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر حسیب اللہ کو ہونا چاہیے. خواہش صاحب. حافظ صاحب, سائم ایوب ابھی تک مکمل طور پر فٹ نہیں ہے. ویسے ایک اور بات بھی ہے, پاکستان کی ٹیم کے لیے 15 رکنی اسکواڈ ہونا ہے نا, پاکستان کا اسکواڈ 15 رکنی ہے, 20 رکنی کر اور نہیں, اور پلے وہ 11 پہ آ جاتی ہے, اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ لگ بھگ 25 کروڑ بن جاتی ہے. تو اگر آپ 11 لوگوں کو دیکھیں کہ 25 کروڑ میں سے 11 لوگ ہیں تو یہ لگ بھگ 2 کروڑ سے بھی زیادہ سے ایک بندہ نکلتا ہے. تو پاکستان کی جو ٹیم ہے نا, یہ تو لگ بھگ کوئی 20 کروڑ کھلاڑیوں پر مشتمل ہونی چاہیے, کیونکہ جس طرح ہر بندے کی اپنی خواہش ہے کہ میرے یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. جس کا نام نکلا ہے. اچھا, حسیب اللہ, جو سوال تھا کہ حسیب اللہ, لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دیں کہ سائم ایوب کے جو 6 ہفتے ان کا جو ٹائم ہے, 6 ہفتے, وہ 6 ہفتے وہ ہیں جو ان کو آرام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ریہیب کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اب 6 ہفتے کے بعد ان کی کرکٹ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی ہو, لیکن انہوں نے ٹریننگ بھی کرنی ہے, پریکٹس بھی کرنی ہے, تو وہ ممکن نہیں دکھائی دیتا, ہونا بھی نہیں. اور 19 تاریخ کو جب پاکستان کا میچ ہے تب ان کو 6 ہفتے کمپلیٹ ہوں گے. 19 تاریخ کو پاکستان ابتدائی طور پر ان کے 6 ہفتے تو آرام کے ہیں. جی, آرام کے ہیں. اچھا, دوسری چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے حسیب اللہ کی بات کی ہے, تو حسیب اللہ کی آج میں نے خبر دی ہے, اس کو اسٹیچز تھے جنوبی افریقہ سیریز میں, واپس آ رہے تھے, فیلڈنگ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ لگے تھے ٹانکے, اور 3 ٹانکے تھے. آج ان کے سٹیچز ریموو ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد وہ بیٹنگ پریکٹس کر سکتے ہیں, تو وہ پھر سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے, حسیب اللہ کو دیکھ رہی ہے, خوشدل شاہ کو دیکھ رہی ہے, شاداب کو دیکھ رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام الحق موسٹ فیوریٹ ہیں ایز اے اوپنر ریپلیسمنٹ سائم ایوب. امام الحق, جی ہاں, کیونکہ آپ چیمپئنز ٹرافی میں ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے, اور آپ اگر حسیب اللہ تو ہوں گے اسکواڈ میں ایز اے ریپلیسمنٹ وکٹ کیپر کے طور پر, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر امام بھی آ جاتے ہیں, حسیب اللہ ریپلیسمنٹ وکٹ کیپر کے طور پر آ جاتے ہیں, تو پھر ایک اسپنر کم کریں گے, کیا کریں گے آپ دیکھیں. اب 15 کا اسکواڈ ہے, 4 فاسٹ بالر فرض کر لیں, ہم 4 فاسٹ بالر نہیں ہوں گے یہاں. کیوں جی میرا, 4 یہاں پہ آپ صاحب 2 فاسٹ بالر کھیلیں گے اور 2 نہیں 15 میں تو ڈالنے ہیں نا, 15 میں ڈالیں گے. 15 کی بات کروں میں, 15 کے اسکواڈ میں اگر آپ 4 فاسٹ بالر ڈالتے ہیں, ریزرو بھی تو ہوں گے نا. ہاں, لیکن ریزرو اسکواڈ میں 15 ممبر, لیکن وہ ادھر ہی ہے نا, آپ پھر اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہاں, لیکن 15 آپ کا اسکواڈ 15 کا ہی ہوگا. 15 میں اگر 4 فاسٹ بالر ڈالتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ایک ہو گئے شاہین آفریدی, ایک ہو گئے نسیم شاہ, ایک ہو گئے حسنین, ایک ہو گئے حارث. حسنین کی جگہ حسنین بھی ہو سکتے ہیں اور عباس افریدی بھی ہو سکتے ہیں. عباس افریدی, ٹھیک ہے, یہ آپ 4 لگا لیں, ٹھیک ہے, مطلب 4 فاسٹ بالر ہی ہو گئے. 4 فاسٹ بالر. اب آ جاتے ہیں آپ اسپنرز کے اوپر. سفیان مقیم 1, ابرار 2, اور تیسرا آپ کے پاس سلمان علی آغا موجود نہیں, مطلب اسپیشلسٹ 2 ہی ہوں گے. اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے, یہ سلمان اپنا آگے جی, یہ 2 اسپنرز آگے, ابرار اور سفیان, یہ ہو گئے 6. اب آ جائیں آپ اوپنرز کے اوپر. اوپنرز آگے فخر اور امام. عبداللہ ڈراپ والے کو رہنے, صرف جو 15 وہ گنتے ہیں, فخر اور امام. یہ ہو گئے جی میرب صاحبہ 8. بابر اعظم 9, رضوان 10, سعود شکیل 11, سلمان علی آغا نہیں, سعود شکیل نہیں ہے اس میں, کون سعود نہیں ہے, عثمان خان تھا, عثمان خان یہ ابھی تک کی ہے. یہ آگے سعود کی جگہ سلمان علی آغا کو, ہم سعود کی جگہ آگے وہاں پر اس نمبر پر سلمان علی آغا, طیب طاہر, کامران غلام, ٹھیک ہے, یہ کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے. 15 ہو گئے.
تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ 4 فاسٹ بولرز جی ٹھیک ہے, اس میں آپ لگا دیں مڈل آرڈر بیٹسمین. ہاں کہ حافظ صاحب آپ کی جو کنڈیشنز ہوں گی نا یہ والی پچ کی, وہ میرے خیال سے آپ کی بھائی جان یہ 3 کھیلیں گے, فاسٹ بولر تو 3 کھیلیں گے, لیکن آپ کے جو میکسیمم ہم لوگ جس ایبلٹی کے ساتھ جائیں گے وہ یہی ہوگا کہ اسپن ٹریک کی طرف ہی ہم لوگ. یہ تو آئی سی سی نے بنانے ہیں نا, وہ کیوریٹر تھے اپنے نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کے لیے بیلنس ہو جائے گا نا. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ 3 فاسٹ بولرز پاکستان پلینگ 11 میں میرے 3 فاسٹ بولرز کھلاتا ہے, ایک آپ کا آ جائے گا. ادھر بنتا نہیں ہے 3 فاسٹ بولر, اس کے بغیر کام نہیں بننا نا. آپ کا 50 اوور, آپ 3 اسپنر 2 فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں گے. خواجہ صاحب 30 اوور اسپنر کرائیں گے. سر میں کہتا ہوں کروانے چاہیے, یہی تو ہماری جیت ہے سر. انڈیا ہمارے پاس نہیں ہے, سنیں انڈیا ہمارے پاس نہیں ہے, ادھر نہیں ہے سر. ہمارے پاس ساری گوری ٹیمیں آ رہی, ہماری گوری ٹیموں کے ساتھ ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہے, نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش. نیوزی لینڈ کو ہم نے اسپین پہ گھیرنا ہے اور اسپین پہ پکڑنا ہے. لیکن اسپن پچ اگر 3 اسپنرز آپ اس پر کھلائیں نا سر, فاسٹ بولر اچھا کھیلتے ہیں نا آپ کے نیوزی لینڈر جتنے بھی مطلب آپ کے ہیں. لیکن اگر اسپن فرینڈلی پچز نہ ہو 3 اسپنرز کھلانے کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑا ٹرن مل رہا ہے. آپ میچ کے لحاظ سے اس کو کرتے ہیں نا آپ ویریشن وغیرہ. آپ میچز کے لیے نیوزی لینڈ کو آپ بنگلہ دیش کے خلاف, آپ بنگلہ دیش کے خلاف اگر 3 فاسٹ بولر کے ساتھ جاتے ہیں تو سمجھ بھی آتا ہے, ہو جاتا کام. اگر آپ اسپنر 3 کرتے ہیں اس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کراچی میں, اور آپ 2 فاسٹ بولر کے ساتھ جاتے ہیں تو ویل اینف. 30 اوورز کا اسپنرز کے کرنے کا مطلب یہ ہے سر 30 اوورز آپ کے پاس 3 اسپنر تو آپ کے ریگولر آ گئے نا. سنیں نا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 3 آپ کے ریگولر اسپنر آ گئے. دونوں اسپنرز آپ نے, ایک آپ کا نان ریگولر سلمان علی آغا آ گیا, وہ بھی ریگولر ہی ہے. 4 ہو گئے اسپنر, ٹھیک ہے سر. آپ ان سے اگر 8-8 اوور بھی کرواتے ہیں یا 10-10 اوور بھی کرواتے ہیں تو آپ کے پاس فاسٹ بولر کی اگر ان کو مار پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیچے. میں یہ کہہ رہا ہوں میرب, جیسے ابھی قادر کہہ رہے ہیں نا کہ 2 فاسٹ بولرز چلیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان بالنگ کا آغاز کرتا ہے دونوں فاسٹ بولرز کے ساتھ, 3 اوور کیے اسپنر فاسٹ بولرز نے یا اسپنرز نے 4 کر لیے, اس 4 اوور کے بعد اب آپ اسٹریٹ اوے اسپنر لائیں گے یا پھر آپ چینج پہ فاسٹ بولر چاہیں گے. ایک دوسری بات کہ اگر آپ سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کر رہے ہیں, ڈیو آتا ہے, بال گیلا ہوتا ہے, اسپنر کے لیے اور مشکل. تیسری بات کہ اگر آپ 2 فاسٹ بولرز کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر آپ 4 اوورز کراتے ہیں, آپ کو وکٹ نہیں ملتا فاسٹ بولر کو آپ کے, تو آپ اسپنر پلے میں آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر اگلے 8 اوورز بھی اگر آپ کو کوئی وکٹ نہیں ملتا تو آپ پھر آئیں گے فاسٹ بولر کے پاس, اور ابھی آپ کا ایک اسپنر باقی ہے جس کے آپ نے 10 اوورز کرنے ہیں. اگر آپ کو وکٹ ملتا ہے فاسٹ بولر کا تو وہ 2 اوور کے بعد آپ پھر دوسرے کو لے کے آئیں گے, تو آخری پاور پلے بھی تو کرنا ہے نا. پھر یہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ہے, لیکن آپ میچ کی کنڈیشن اور پچ کی کنڈیشن سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ 3 فاسٹ بولر آپ نے دیکھنے ہیں, اگر نیوزی لینڈ کے خلاف ایسی پچ بنی ہے جو آپ کو شروع میں ایک کو پٹائی بھی تو ہو سکتی ہے نا, بالکل ایک آدھ پٹائی بھی ہو سکتی ہے, آپ نے پارٹ ٹائم کے ساتھ بھی جانا پڑے گا. ہاں ایگزیکٹلی, آپ ایسے پٹائی بھی ہو سکتی ہے نا. پھر اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی, اگر ہم آسٹریلیا سیریز ہماری دیکھتے ہیں 50 اوورز کی, آپ دیکھیں اس میں لاسٹ میں حارث رؤف ہمارے کام آئے نا, وہ کنڈیشن ہے. اسی کے ساتھ کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جناب کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں اظہر علی سومرو تھرپاسکر عمرکوٹ سے بات کر رہا ہوں, سندھ سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہی تھا کہ جیسے سفیان مقیم ایک نیا بندہ ہے, ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں ایز اے اسپنر کی طور پر, اس کی ایسی بیٹنگ بھی نہیں ہے, اس کی جگہ بہتر ہے کہ ہم کسی سینئر پلیئر جیسے کہ شاداب یا خوشدل شاہ کو سلیکٹ کر لیں, بہتر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. جی جناب. نہیں, اچھا سوال ہے. اور دیکھیں اگر میرا وہی مائنڈ میں آ رہا تھا کہ نو ڈاؤٹ سفیان مقیم اچھا بالر ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ایک چیمپئنز ٹرافی ایک بڑا ٹورنامنٹ کا نا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. سفیان مقیم کو ہونا ضرور چاہیے, لیکن اگر ہم خوشدل کو شامل کرتے ہیں درمیان میں, اور ان کی آج کل جس طرح فارم ہے, میں نے پہلے بھی نام لیا کہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور اگر ان کو شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لیفٹ آرم اسپنر کی ایک آپشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اس سے ایک تو آپ کا مڈل آرڈر اسٹرانگ, اور دوسری چیز ہے کہ آپ کا اسپن ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ. آپ کے ایک ہی بیٹر میں ایک آپشن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سلمان علی آغا بھی آپ کے پاس آ جائے گا,
خوش دل بھی آ جائے گا. اگر آپ کو کہیں وکٹ ایسی ملتی ہے, ورنہ تو میرا نہیں خیال کہ ہوتی ہوگی, پنڈی میں آپ یہ ضرور چانس لے سکتے ہیں کہ 4 فاسٹ بولر بھی لے جائیں یا 3 فاسٹ بولر اور 1 اسپنر کے ساتھ چلے جائیں, باقی آپ ایک بیٹنگ لائن اپ اپنی بڑھا لیں, تو یہ آپ مزید چانس لے سکتے ہیں. لیکن خوش دل کے آنے سے نو ڈاؤٹ اچھا ہوگا. شاداب بھی محنت کر رہا ہے اور شاہینز کا جو ہے وہ ابھی اسکواڈ بننا ہے, تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون انٹر ہوتا ہے اور کون کون ابھی جگہ بناتا ہے. البتہ شام والے پروگرام میں آپ کو خبر دیں گے اسکواڈ کے حوالے سے, اگر آپ آ گئے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. حافظ صاحب دیکھیں, حافظ صاحب نہیں خواجہ صاحب آپ نے خبر کوئی آن لائن بک کرائی ہوئی ہے؟ نہیں سر, ابھی میں نے 3 میں بریک کرنا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, خوش دل نے کتنے 50 اوورز کے میچز ہمیں جو ہے وہ ون کروائے ہیں یا کوئی بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا نا کہ پاکستان کے ہر وہ کرکٹ کے جو شائقین ہیں کرکٹ کے, ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے مطابق ان کو پسندیدہ کھلاڑی آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ سفیان مقیم میں ٹیلنٹ موجود ہے, وہ گیند کو گھمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے تجربہ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک تو شاداب میں کب تھا 2017 اس میں ایک 2017 کی وہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ 2017 میں کتنا تجربہ تھا شاداب کے پاس, کتنا تجربہ تھا حسن کے پاس, کتنا تجربہ تھا فخر زمان کے پاس. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوال اٹھاتی ہیں, یہ دلیل دیتی ہیں کہ آپ کے اگر باصلاحیت ہیں, ٹیمپرامنٹ اچھا ہے, تو آپ ان کو آزما سکتے ہیں. تو سفیان مقیم اگر ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, زمبابوے میں اچھا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اگر آپ ان کو موقع دیتے ہیں, تو کون جانتا ہے کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے بعد شاداب خان کا دور شروع ہوا تھا, 2025 کے بعد سفیان مقیم کا دور شروع ہو جائے. باصلاحیت تو ہیں, دیکھیں سفیان بھی باصلاحیت ہیں, مبصر بھی باصلاحیت ہیں, فیصل بھی باصلاحیت ہیں, قاسم بھی ہے, قاسم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مہران ممتاز میر آپ کے پاس, قاسم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ بیٹسمین تھا بہت اچھا, ٹھیک ہے, اس کو لگا دیا بالنگ کی طرف اور وہ دونوں چیزوں میں الجھ کے رہ گیا. حالانکہ وہ جب میرا خیال انڈر 19 میں بحثیت بیٹسمین اس کی زیادہ پہچان تھی, ایسا ہی تھا نا جی. تو یہ اگر آپ کو مواقع دیں گے نہیں تو پھر کھلاڑی آئیں گے کہاں سے ان کو. لہٰذا خوش دل شاہ کا جہاں تک سوال ہے کہ کس کی جگہ پہ ڈالنا ہے, مطلب وہ دیکھو نا یار, مطلب ایک ڈرائیور ہے بہت اچھا ہے, ایک نواں آئے گا کہے گا یار ابھی چلا ہی لینا ہے, وہ چلا لینا ہے تو پتہ لگے کہ پھر وہ سب نہیں چلا دینا. تو تجربے کا نعم البدل نہیں ہے, لیکن صلاحیت کا بھی نعم البدل نہیں ہے. اگر کوئی بہت باصلاحیت ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے, اور اس وجہ سے نہیں ملنا چاہیے کہ شاداب کچھ نہیں کر رہا, خوش دل کچھ نہیں کر رہا, لیکن تجربہ بہت ہے. تجربہ تو پرفارمنس کے لیے ہوتا ہے نا. ہم پہلے حافظ صاحب معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگتا ہے لگے, پہلے تجربہ کاروں کو ہم نے موقع دیے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی حد تک نقصان کروا بیٹھے اپنا, اور متعدد ٹورنامنٹس میں, ICC کے ٹورنامنٹس میں تجربے کی بنیاد پر اور سینئرز کی بنیاد پر ان کو شامل کیا گیا کسی بھی پلیئر کو, لیکن انہوں نے ایک بندے کا حق مارا جو بینچ پہ بیٹھا رہا, جس کی کارکردگی تھی یا جو بھی تھا, کوئی بندہ جو مستحق تھا, آپ اس کا حق مار لیتے ہیں نا, ایک جگہ مار لیتے ہیں. اگر سفیان آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیلنٹ ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس نے آؤٹ کیے, اس میں سینس ہے بالنگ کی تو اس نے آؤٹ کیے. اچھی بات ہے کہ ہم انفارم جو بالر ہے اس کو انٹرنیشنل میں دیکھیں, اس کے جو میچ کھیلے, انٹرنیشنل کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اس نے جس طرح پرفارمنس دی, جس ایٹیٹیوڈ سے پرفارمنس دی, جو اس نے اپنا پیشنس رکھا اور چارج اپ کیا دوسری ٹیم کے اوپر, وہ اچھی چیز ہے اس کے لیے بھی, اور اس کا کانفیڈنس لیول obviously اس کا بوسٹ اپ ہوا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی سفیان مقیم ہونی چاہیے. اور اسی پچھلی چیمپئنز ٹرافی میں جس طرح آپ نے ذکر کیا, لوگوں کے نام بنے, کوئی نہیں جانتا تھا, اس طرح اس چیمپئنز ٹرافی میں امید ہے کہ سفیان کا نام انشاءاللہ اسی طرح بنے جس طرح شاداب کا, حسن کا, باقی جو پلیئرز ہیں ان کا بنا. اگر انہیں موقع ملتا ہے تو نہیں, موقع ملنا چاہیے. دیکھیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہریرا کو بھی موقع دیا, اس کو ایک ٹیسٹ کے بعد کہیں جی نہیں آپ سے تو کھیلا نہیں جا رہا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم 5 میچ ٹیسٹ کے, اور آپ کو تقریباً اسی طرح 5-6 ون ڈے میں آپ کو ٹیسٹ چیک کرنا چاہیے. آپ نے سائم کو موقع دیے, وہ اب سائم آپ کی ضرورت بن گیا, آپ نے موقع دیا نا. شروع میں ہم لوگ ہی تنقید کا نشانہ بناتے رہے نا کہ بھائی 28 میچ 27 میچ میں آپ نے پرفارم نہیں کیا, لیکن اس نے کم بیک کیا, اس نے اب جو ہے وہ رنس پہ رنس کر رہا تھا, اب آپ کی مجبوری بن گیا تھا سائم, اب وہ انجرڈ ہوا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ گیا. یار یہ کیا ہو گیا, سارے کہیں سائم واپس آ جائے,
دیکھیں نا اب یہ چیز ہے, یہ پرفارمنس ہے نا. آپ ماضی میں دیکھیں جو سائنسدان بیٹھے تھے, سلیکٹڈ جو بیٹھے تھے, کچھ لوگ مختلف چیزوں پر سلیکشن کرتے تھے, الیکٹرانکلی سلیکشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیسڈ بھی ہوئی ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, الیکٹرانکلی سلیکشن ہوتی تھی. وہ سائنسدان جو ہیں وہ ایک میچ کھلاتے تھے, اگلے میچ میں کہتے تھے نہیں یار تو فٹ نہیں ہے, مطلب اس طرح حق ہمارا لوگوں کا. تو اب جو ہے وہ میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے جو عاقب جاوید صاحب کر رہے ہیں کہ کم از کم آپ ایک موقع دیتے ہیں پلیئر کو, آپ اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ بھائی تو ٹیم میں تو ہمیں پتا تیرے میں پوٹینشیل ہے, تو پرفارمنس دے گا, اس کا مورال ویسے ہی بلند ہو جاتا ہے نا. مطلب آپ کسی پلیئر کو پتہ ہی نہ ہو, انسیکیورٹی ہو کہ میں ایک میچ کھیلوں گا یا 2 کھیلوں گا, کپتان کے ساتھ دوستی بنانی پڑے گی, کپتان کا بیگ اٹھاؤں گا تو ٹیم میں رہوں گا, ایسے نہیں نہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنی صلاحیت پر جو ہے وہ جب تک آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ کانفیڈنس بھی ہم نے ہی دینا ہوتا ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ عاقب جاوید صاحب جو ہے وہاں پر ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لاہور قلندرز سے شروع کیا انہوں نے, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے پلیئرز کو بک اپ کرنے کا, ان کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بنایا ہے.